پیش کریں گے. بہت شکریہ سر مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلا موضوع افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے IS کو نشانہ بنایا افغانستان میں, اور ہم نے دیکھا کہ صوبہ ننگرہار میں 36 IS کے ملیٹنٹس کو مارا. تو سر یہ پاکستان کو کس طرح کا پیغام دیتا ہے, کیونکہ سلیپر سیلز تو پاکستان سے بھی ملے ہیں, IS کے تانے بانے تو پاکستان میں بھی بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ ملے ہیں, تو کیا یہ ہمیں یہ انڈائریکٹ میسج ہے کہ اگر پاکستان سے میں ملے تو یہاں پہ بھی ہم مدر آف آل بامز کو اسٹرائک کر سکتے ہیں؟ تو ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ پر بہت تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ امریکہ کے صدر ہونے کے باوجود ان کی پالیسیز جو تھیں وہ ایک صدر کے شان شایان نہیں تھیں, اور بہت جگہ ان کو کم از کم وقتی طور پر ناکامی کا سامنا ہو رہا تھا. تو اس تاثر کو دور کرنے کے لیے ان نے شام میں اس اڈے پہ بمباری کی جہاں سے ان کے خیال میں کیمیکل اٹیک ہوا. پھر اب انہوں نے, جیسے آپ نے ذکر کیا, کہ ننگرہار کے سامنے ایک ضلع میں جو ISIS جن غاروں میں چھپی ہوئی تھی اس کے اوپر نیوکلیئر بم کے بعد جو سب سے طاقتور بم ہے, مدر آف آل بم جسے کہتے ہیں, وہ گرایا گیا. یہ بم ایک جہاز کی پش سے نیچے پیراشوٹ کے ذریعے نیچے گرایا جاتا ہے, اور یہ اندر دھنس کر چیزوں کو تباہ کرتا ہے. 1 کلومیٹر کی ایریا میں ہر چیز کو فنا کر دیتا ہے. تو میرے خیال میں تو پھر اس کی پریسین ڈاؤٹ فل ہے؟ نہیں, میرے خیال میں اس کے یہ کافی پرسائز ویپن ہے, لیکن اس کے باوجود کارزائی نے بہت تنقید کی ہے کہ اسے کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے, لیکن عبداللہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں. جو پچھلے دنوں عراق میں اور سیریا میں حملے ہوئے ہیں, ان میں بعض جگہ امریکہ نے ان جگہوں پہ حملہ کیا جو کہ لوگ سو سے امریکہ کی طرف سے ISIS کے خلاف لڑ رہے تھے. تو غلطیاں بہت ہوئی, افغانستان میں بھی بہت ہوئی ہیں. یہاں پر حملے میں کہا جاتا ہے کہ واقعتاً ISIS کے جو شدت پسند تھے وہ مارے گئے ہیں. تمام ملکوں نے, جو مغربی ملک ہیں, انہوں نے تائید کی ہے, افغان حکومت نے تائید کی ہے. کرزئی صاحب کی اور وجوہات ہیں, انہوں نے اس پہ سخت تنقید کی ہے. لیکن دیکھیے, افغانستان میں امریکی افواج کو ایک قانونی جواز موجود ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان نے اب ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے علاقوں سے دہشت گردوں کے اڈوں کو بالکل ختم کر دیا ہے. تو اس لیے اب کوئی جواز نہیں رہتا کہ کوئی آدمی پاکستان کی طرف انگلی اٹھائے. یہ امریکہ کا پیغام تھا افغانستان حکومت کو دلاسا دلانے کے لیے, ISIS کے لیے پیغام تھا. لیکن اگر غور سے دیکھا جائے, سیریا میں بھی ایک حملہ ہونے کے بعد وہاں تو اور گڑبڑ پھیل گئی, روس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اور پیچیدہ ہو گئے. یہاں پہ بھی آپ نے ایک حملہ کر لیا. تو اس وقت مسئلہ جو ننگرہار میں ISIS کے شدت پسند تھے وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت اور افغانستان کی فوج جو ہے وہ حالات پہ قابو پانے کے قابل نہیں ہے. ان کے اندرونی معاملات بہت خراب ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں لیکن سر اس میں پاکستان کے لیے کیا سبق ہے؟ کیونکہ جیسے میں ڈرون اٹیکس کو لے کے بہت زیادہ ریزرویشنز نہیں ہیں ماضی میں. طالبان کے موضوع کو لے کے ہم 1 سال پہلے تک, جب تک ضرب عضب شروع نہیں ہوا, گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ڈیبیٹ میں رہے. اب آپریشن رد الفساد کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انہی بینڈ آؤٹ فٹس کا ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ہے, جن کا تعلق IS کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے. تو پاکستان اس بات کو کیسے یقینی بنائے گا کہ پاکستان کے جو بفر زون ہے, جو فاٹا ہے, وہاں پہ یہ ایلیمنٹس نہیں پائے جاتے, اینڈ وی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دس کائنڈ آف اسٹرائک ان فاٹا؟ دیکھیے, آج کی دنیا میں چیزوں کو چھپانا بہت مشکل ہے. تو جو فاٹا کا علاقہ پاکستان نے کلیئر کیا ہے وہ ہر دنیا کو سیٹلائٹ سے نظر آتا ہے. یہ جو ISIS پہ بم پہ بھی حملہ ہوا ہے یہ بھی سیٹلائٹ گائیڈڈ تھا. دوسرا, آپ دیکھیے پچھلے دنوں جنرل نکلسن کو اور میرے خیال جو سنگھ سینٹ قوم تھے وہ جب پاکستان آئے تو جنرل قمر باجوہ ان کو لے کر خود اس علاقوں میں ان کو اس علاقوں کا دورہ کروایا گیا. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے پاس کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے. اب ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے اپنا گھر صاف کر دیا ہے. اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ افغانستان کے جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں ان معاملات کو سدھارنے کے لیے, لیکن جنرل صاحب اگر صاف کر دیا ہوتا تو آپریشن کے بعد آپریشن کی ضرورت تو نہ پڑتی نا. 5 سے زائد آپریشنز ہم نے اپنی ایجنسیز میں دیکھے ہیں. پھر ضرب عضب ایک ملک گیر آپریشن تھا, پھر رد الفساد ایک ملک گیر آپریشن ہے. درست کہہ رہی ہیں آپ. دنیا میں جو ٹیررزم کی مرض ہے یہ چند مہینوں میں ختم ہونے والا نہیں ہے. اگر چند مہینوں میں ختم ہونے والا ہوتا تو امریکہ جیسی سپر پاور اس وقت یہ اعلان کر چکی ہوتی
کہ ان کو افغانستان میں کامیابی ہو گئی ایک ہے. سوال اور پھر اپنے اگلے موضوع لیکن آپ دیکھیں نا اس میں جو آپ کی بات ہے آپ دیکھیں کہ آپ 2007 سے مقابلہ کریں آج جس قسم کا پاکستان ہے, جس قسم کا سیکیورٹی کی صورتحال ہم نے بہتر کی ہے, جس بے خوفی کے ساتھ آج ہم دہشت گردوں کو مار رہے ہیں, وہ اسی لیے ممکن ہے کہ اب ہماری پہنچ بڑی مضبوط ہو گئی ہے, ہماری اطلاعات بہت مضبوط ہیں, اور اب ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے. پہلے دیکھیے GHQ پہ حملہ ہوتا تھا, نیول بیسز پہ حملہ ہوتا تھا, اب کیا ہو رہا ہے, کسی سینسس ٹیم پہ حملہ ہے, کسی مسجد پہ حملہ ہے. لیکن سر یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم اپنے سیکیور اور بڑے ٹارگٹس کو بچا پا رہے ہیں, لیکن ہم اپنے ولنریبل ٹارگٹس کو بچا نہیں پا رہے ہیں. ہمیں مزید بہتر تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اگر مسجد پہ اٹیک ہوتا ہے تو سر یہ زیادہ کم تیاری کی نشانی نہیں ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. اس لیے کہ پوری دنیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ آپ بڑے بڑے حملوں کو, جو اس کو آپ کہتے ہیں وائلنٹ اور ملیٹنٹ اٹیک, ان کو روکنا ان کو آپ روک سکتے ہیں. ایک آدمی جس نے مرنے کی ٹھان لی ہے, وہ خواہ عورت کے روپ میں ہو, خواہ نوجوان کے روپ میں ہو, اور ایسی جگہ پر جب جیسے اس جیسے ملنے والے ہزاروں لوگ موجود ہوں. دیکھیں نا پنجاب میں پنجابی شدت پسند بھی ہیں, پنجاب میں فرنٹیئر سے لوگ آئے بھی ہیں, وہاں پہ پٹھان بھی رہتے ہیں, سندھ میں سندھی بھی ہیں. تو پاکستان کا کارنامہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سرزمین کو جو 2007 میں کراچی سے لے کر چترال تک جل رہی تھی, آج ہم نے تمام بڑے بڑے مراکز کا صفایا کر دیا ہے. آج جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس میں کوئی دہشت گرد ہمیں چیلنج نہیں کر سکتا. آپ آج دیکھیے, آج کل کی خبریں پڑھیں, کوئٹہ میں آپریشن, ڈیرہ غازی خان میں آپریشن, کراچی میں آپریشن. اب تو ہم ان کے گھروں میں گھس کے ان کو تلاش کر رہے ہیں. تو اب پاکستان فوج, رینجرز اور ایک عام آدمی کی کوشش کی وجہ سے آج کا پاکستان بہت محفوظ ہے. کلی طور پہ نہیں ہوا, اس کی وجہ اور ہے, اس کی وجہ ہماری کمزوری نہیں ہے, اس کی وجہ افغانستان سے ہماری دہشت گردی اور ہندوستان کی طرف سے پاکستان کو سیبوٹاج کرنے. لیکن سر یہ بھی تو دیرینہ ایشوز ہی ہیں نا, یہ بھی تو پرانے ایشوز ہی ہیں. اگر پرانے ایشوز چلتے آ رہے ہیں تو ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اس کو نتھی کر لیتے ہیں اپنے اگلے موضوع سے, کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور آلموسٹ صفایا کر چکے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل ہم نے کلبھوشن یادو کی پھانسی کی سزا کے حوالے سے دیکھی. انڈیا کا رد عمل ڈسکس کرتے ہیں, اس کو حوالے نہیں کیا گیا بھارت کے. پھر بھارت اگر انٹرنیشنل پلیٹ فارمز یوز کرتا ہے تو پاکستان نے کیا یہ دیر کر دی اس کو پھانسی دینے میں, یا یہ بہت صحیح ڈیسیژن دیر سے لیا گیا کیونکہ ہونا تو یہی تھا, لیکن کیا تھوڑا وقت لگا دیا ٹھیک تھا؟ اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ ہندوستان کی کوشش یہ رہی ہے, خاص طور پہ جیسے میں نے کہا پچھلے جب سے BJP آئی ہے, نریندر مودی آئے ہیں, ان کی کوشش یہ رہی ہے, یا ان کا خیال تھا کہ پاکستان کمزور ہے, اس کو اور کمزور کیا جائے, بلوچستان میں دہشت گردی پھیلائی جائے, کراچی کو علیحدہ کرنے کے منصوبے بنائے جائیں, فنڈ کیا جائے دہشت گردوں کو. یہ منصوبہ تھا ہندوستان کا. اس منصوبے کا ایک بہت بڑا حصہ کلبھوشن یادو تھا, جس کو بڑا پیسہ دے کر اب واٹس ایپ پہ آ رہا ہے کہ جناب یہ تو کیا نام ہے, جو ND ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوگل صاحب ہیں, ان کا رشتہ دار تھا شاید, بہت بڑا پیسہ لے کے اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عزیر بلوچ سے بھی اس کے تانے بانے تھے. تو اور عزیر بلوچ کے تانے بانے پیپلز امن کمیٹی سے تھے, اور اس کے بھی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. تو سر یہ تمام مسئلہ تو ملک کے اندر سے شروع ہوا ہے نا. یہ مسئلے کی فنڈنگ, اس کی کوشش باہر سے تھی, ہمارے لوگ اس میں شریک تھے, مددگار تھے, اور ہم نے ان سب کو توڑا. آپ دیکھیں, ہم نے کراچی میں تمام دہشت گردوں کو پکڑا, ہم نے بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کو اپنے ساتھ ملا کے راضی کیا, ہم نے ملک کے اندر جو مذہبی دہشت گردی تھی اس کو ختم کیا. اور اس لیے ختم ہوا کہ ہم نے ہندوستان کے نیٹ ورک توڑے, ہم نے افغانستان کے نیٹ ورک توڑے. اس لیے جو ہندوستان کا غصہ ہے نا, وہ دراصل کلبھوشن ایک انسان کا غصہ نہیں ہے. ان کو غصہ یہ ہے کہ بھائی ہم تو پاکستان کو توڑنے کے لیے جا رہے تھے, جس کے لیے ابھی بھی روز ان کا کوئی نہ کوئی بڑا لیڈر کھل کر سامنے کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو توڑیں گے, سندھ کو علیحدہ کریں گے. ہندوستان کا غصہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے تھے, توڑنا چاہتے تھے, ہمارا آدمی پکڑا گیا, پاکستان نے ہمارے تمام جو عزائم تھے ان کو خاک میں ملا دیا, اور پاکستان کو مثال بناتے ہوئے دراصل وہ ہندوستانی مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ تم لوگ جو جس قسم کا ہم ہندوستان چاہتے ہیں,
جس میں ہندتوا کا سماج ہوگا. آپ رام رام کہیں گے. کل میں ان کے کسی لیڈر کا ٹھیک ہے جناب صاحب, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے سر, مجھے ایک بریک لینی ہے, اس کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے کیا پاکستان انڈیا کا پلان نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں. ایک بریک لیں گے, پھر سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جنرل صاحب, ہم یہ تو ابھی تک ڈیولپ کر پائیں کہ پاکستان انڈیا کے ڈیزائن کو نیوٹرلائز کر رہا ہے پاکستان کے اندر, اور انڈیا کی انٹالرنس انڈیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. لیکن کیا پاکستان آئسولیشن میں نہیں چلا جائے گا, کیونکہ پاکستان کے دو نیبرز پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے, اور آن اینڈ آف ایران بھی ہم سے ناراض رہتا ہے. چند سال پہلے پاکستان تقریباً اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کر رہا تھا. جب سے ہم نے دہشت گردی کے خلاف اپنی نیت اور اپنی کامیابیوں کو ظاہر کیا ہے, اور اس کے بعد ہم پہ بھروسہ کرتے ہوئے چین نے سی پیک منصوبے کا اجرا کیا ہے, دنیا کا ہمارے بارے میں رویہ بدل گیا ہے. اب نہ صرف چین, روس, عمان, قطر, سعودی عربیہ, یورپ کے کئی ملک سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں. امریکہ کی فرمیں جو ہیں وہ سی پیک کے ٹھیکے لینا چاہتے ہیں. ایران گوادر اور چابہار کو 2 سسٹر پورٹس بنانا چاہتا ہے. یقیناً ہندوستان, افغانستان, اور اب ہندوستان کے ساتھ بنگلہ دیش نے حال ہی میں ایک دفاعی منصوبہ کیا ہے. یہ ہمارے اس وقت ہمارے ان سے تعلقات جو ہیں بڑے کشیدہ ہیں. لیکن انگریزی میں جسے کہتے ہیں نا, اٹ کمز ود دا ٹیریٹری. پاکستان کو جو مقام اب ملنے والا ہے نا, اس کے لیے بہت سارے لوگ آپ سے بغض رکھیں گے, اناد رکھیں گے, اور وہ چاہیں گے کہ آپ اس مقصد میں کامیاب نہ ہوں. ہمیں اس مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کے نیچے نہ دکھائیں کہ ہم علیحدہ نہیں ہو رہے ہیں. ہم علیحدہ ہوتے تو بھائی امام کعبہ پاکستان میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ مشکل وقت میں سعودی عربیہ پاکستان پہ اعتماد کرتا ہے. اگر ہم علیحدہ ہو رہے ہوتے تو دنیا کی تمام ملٹری ڈیلیگیشن آتے ہیں, پبی میں آپ کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں. پاکستان دنیا میں جا کر پچھلے دنوں پڑھا تھا کوئی سنائپر کمپٹیشن ہوا دنیا کا, پاکستان کی آرمی سیکنڈ وہاں پر آتی ہے. اب پاکستان کا آئسولیشن والا جو انڈیا کا خواب تھا وہ میں سمجھتا ہوں ناکام ہو گیا. پاکستان کو اندر سے پاکستان کا شرادہ بکھیرنے کا جو خواب تھا وہ ناکام ہو گیا. جنرل صاحب, جو ذمہ داری راحیل شریف صاحب کو دی جا رہی ہے وہ ایک انڈیویجول ڈیسیژن بھی ان کا ہو سکتا ہے, آلدو ایک این او سی ریکوائرڈ ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب وہ یہ عہدہ سنبھال لیں گے, 49 ممالک کو لیڈ کریں گے, ان کی ملٹری, ان کی عسکری ونگز کو لیڈ کریں گے, تو ایک مورل رسپانسبلٹی پاکستان پہ بھی آ جائے گی, ایک ان وانٹڈ پریشر آئے گا پاکستان پہ. کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے؟ ہمارے پاس تو اپنے بہت فرنٹس ہیں. پاکستان نے الحمدللہ جس قسم کی فوجی, میں اس کو فتح ابھی نہیں کہتا کیونکہ ابھی تک 100% کامیابی نہیں ہوئی, لیکن جو ہم نے اس میں منزلیں طے کی ہیں وہ دنیا میں بڑی طاقتوں نے طے نہیں کی. میں آج ایک سٹوری پڑھ رہا تھا کہ روس میں کس طرح چچینیا میں اور داغستان میں ابھی تک کتنی سخت وہاں پر دہشت گردی ہے. امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک, ان کی کارکردگی آپ افغانستان, سیریا, عراق, لیبیا میں دیکھ لیں. پاکستان نے جس قسم کی کامیابی حاصل کی ہے اس سے دنیا کا ہم پہ اعتماد بڑھا. آپ کا کیا خیال ہے, یہ کوئی سفارش کی نوکری تھی پاکستان میں جو راحیل شریف کو دی گئی؟ یہ اعتماد ہے پاکستانی فوج کی کارکردگی پر. تو اس کارکردگی وجہ سے کئی لوگ ہم سے لیکن حاصل جناب ہوں گے. ہم راحیل شریف صاحب کی قیادت کو اپنے ملک کے اندر بھی تو مزید استعمال کر سکتے ہیں, کیا ہمارے پاس یہ آپشن نہیں؟ دیکھیے پاکستان اس وقت جو پاکستان کا ویٹ ہے نا جی, یہ پاکستان کے اندر محدود نہیں ہے. اگر راحیل شریف پاکستان میں ہی کوئی عہدہ ایسا دیکھتے, کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی عہدہ لیتے, تو کیا وہ زیادہ لینا چاہیے تھا سر, یا سعودی عرب؟ پاکستان کا آج سے نہیں, کئی سالوں سے تو دنیا میں بین الاقوامی امن فوج ہے, اس میں پاکستان کا سب سے بڑا حصہ ہے. دیکھیے جو پاکستان کا اس وقت قد ہے وہ پاکستان کو پاکستان کے اندر محدود نہیں رکھتا. لیکن جن صاحب یو رائٹ, لیکن سر جو اس حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ہم کیسے, کیا ہم تمام واقعی وہ مسلم ممالک کا ایک اتحاد پیدا ہو سکے گا, کیا مسلم دنیا مزید تقسیم تو نہیں ہوتی جا رہی, کیونکہ یمن کا ایشو بھی ہے, پھر ایران اور سعودی. ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو فرقہ واریت سے بچایا ہے. ہم نے اسلامی دنیا کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے اندرونی طور پر جو اپنے ملک میں یہ دہشت گردی کو ختم کیا ہے,